بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی۔ آج بات کرتے ہیں جلدی شادی ہونے کے بارے میں، لیکن اس کا وظیفہ اور اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس سے کچھ پہلے چند باتیں عرض کرتا ہوں جو اس کے ساتھ ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی بھی دعا اور عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا زیادہ ہے۔ اگر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر ہے تو آپ کا جو بھی عمل ہوگا، جو بھی وظیفہ ہوگا، جو بھی دعا ہوگی وہ دوسروں کی نسبت زیادہ قبول ہوگی۔ اور یہ ہماری دنیا کے قانون میں ایسا طریقہ ہے کہ جو ہمارے زیادہ قریب ہوتا ہے ہم اس کو زیادہ سنتے ہیں، جو ہم سے زیادہ دور ہوتا ہے ہم اس کو زیادہ نہیں سنتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو اچھا قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے اور خلق خدا کی خدمت ہے۔ دوسری بات، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی نیکی کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کسی کے ساتھ بھی آپ نے اچھا کام کیا، اچھی مدد کی خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اس مدد کی وجہ سے اور اس نیکی کی وجہ سے وہ بندہ جو آپ کو دعائیں دے گا وہ بھی دل سے دعائیں دے گا، اور وہ دعائیں بھی تمہارے حق میں قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جائز مرادیں اور حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ تو اس لیے دوسروں کی مدد بھی کریں، دوسروں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا رویہ بھی رکھیں۔ تیسری بات جو ہے کہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے مسئلہ تو شادی کا حل ہوگا ہی، اللہ تعالیٰ آپ کے دوسرے معاشی مسائل بھی اللہ تعالیٰ اس سے حل فرما دیں گے۔ اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اس دعا کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے رزق کے دروازے بھی کھول دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امنگوں اور اپنی مراد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شادی بھی عطا فرمائی، اور جس سے میں خوش بھی ہوں اور نیک بھی ہیں، صالح بھی ہے، اور میری امنگوں اور میری مراد کے مطابق بھی ہے۔ اسی طرح اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی امنگوں اور مراد کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو شادی بھی عطا فرمائیں گے، اور آپ کے دوسرے مسائل بھی اس سے حل ہوں گے۔ اور اس دعا کی برکت سے ہماری بہنوں کی جو شادیاں ہوئیں وہ بھی ایسی ہوئیں کہ ان کے جو خاوند تھے شادی کے وقت ان کے کوئی اپنے کاروبار نہیں تھے، ان کو کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، لیکن یہ دعا، اس دعا کے اہتمام کی وجہ سے جب ان کی شادیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد ان کے خاوندوں کو اچھے کاروبار اور نوکری بھی عطا فرمائی، اور ان کے معاشی مسائل بھی حل ہوئے۔ اسی طرح اس دعا کا جو وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، اس کا عمل کیسا ہے، کیا ہے اور کس طریقے سے ہے؟ عمل یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف چلے گئے، جب ان سے ایک قتل ہوا اور وہ قبطی ایک قتل ہوا فرعون کی قوم کا، اور پھر مدین چلے گئے، ان کا کوئی بھی آسرا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ وہاں پہ ایک کنویں کے پاس بیٹھے اور وہاں پہ دیکھا کہ دو لڑکیاں وہ کڑی ہوئی ہے ایک سائڈ پہ، اور دوسرے لوگ پانی بھر رہے ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دل میں بات آئی کہ میں ان کی مدد کر لوں، یہ ایسی کڑی ہیں، یہ عورتیں ہیں، وہ نہیں جا سکتی۔ انہوں نے ان کے لیے پانی اٹھایا، نکلوایا، اور وہ چلی گئی اور جلدی چلی گئی۔ وہ جب گھر چلی گئی تو وہ بھی نبی کی بیٹیاں تھی، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی۔ باپ کو بھی عجیب سا لگا کہ آج بیٹیاں جلدی واپس گھر آ گئی، تو پوچھا کہ آج ایسا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ایک بندے نے، اللہ والے نے ہماری مدد کی، اور انہوں نے ہمارے لیے پانی نکالا اور اکیلے نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ ان کو بلا لو، تو وہ ان کو بلا لیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے، تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے تسلی دی کہ آپ بے فکر رہیں، آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ بے خوف رہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس کام کریں، بکریاں چرائیں، میرا کام کریں، اور میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کروں۔ یہ کس بات کا صلہ تھا؟ ایک تو اس بات کا صلہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی، اور دوسری موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی وہاں پہ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیک عمل کے بعد اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ انہوں نے صدق کے دل سے ان کی مدد کی،
اور اس کے بعد دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرمائی۔ دعا کا جو معنی اور مطلوب ہے، جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ تو نے جتنی بھی خیر اور بلائی نازل فرمائی ہے ان سب کا میں محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایک خاص چیز نہیں مانگی، انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ جو بھی چیز تو نے نازل فرمائی ہے ان سب کا میں محتاج ہوں۔ وظیفے پڑھنے کا جو طریقہ ہے ہر کسی کا طریقہ اپنا مختلف ہوتا ہے، یہ کوئی قرآن اور حدیث میں نہیں آیا، بلکہ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی ہے اور یہ تو قرآن میں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں اور 40 روز تک اس کو مسلسل 41 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھ کر اس کو وظیفہ بنا لیں۔ کوئی ایک ٹائم مخصوص کر لیں، دن میں ہو رات میں ہو، جس میں آپ یکسو ہو کر اس کو پڑھیں۔ اس میں عورتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ جو ہے اس کے لیے برابر ہو، وہ اپنے مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ کوئی بھی قرآنی آیت جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے وہ اپنے مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہو۔ تو اس کو وظیفے کے طور پر بھی لے لیں اور ہر نماز کے بعد اس کو 3 دفعہ ضرور پڑھا کریں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ پوری دعا مل جائے گی ترجمہ سمیت، تو اس پہ انشاءاللہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت حل فرمائیں گے۔ اور اس طرح نماز، روزے وغیرہ اور ذکر اور تلاوت عبادت کی بھی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، پھر ملتے ہیں کسی ایک اور ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔